اور یہی وہ سنن نسائی الکبریٰ ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سنی جس میں وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن الکبریٰ نسائی کا ایک چیپٹر ہے خصائص علی، اور خصائص علی کی وجہ سے ہی ان کو شہید کیا گیا. یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. ہم اس پر 3 باتیں عرض کریں گے. پہلی بات، انجینئر مرزا کا یہ کہنا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کیا گیا، یہ بات بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. انجینئر کا یہ کہنا بالکل جھوٹ اور باطل ہے. اگر کوئی انجینئر کا حواری سن رہا ہے تو وہ ہمت کرے دنیا کی کسی کتاب سے اس واقعہ کی صحیح سند ثابت کر دے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ سیدنا حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کیا گیا. نمبر 2، یہ جو واقعہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ دمشق میں گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضرت علی کے فضائل لکھے ہیں، حضرت معاویہ کے فضائل نہیں لکھے، پھر انہوں نے آپ کو مارا. اس کے متعلق ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے. ہم زبیر علی زئی جو انجینئر محمد علی مرزا کا انتہائی قابل اعتماد محقق ہے، اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں. اس نے اپنی کتاب مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 272 سے لے کر 275 پر اس بات پر بحث کیا کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کسی ایسے واقعہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور کتابوں میں جو ان کی وفات کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو ناصفیوں نے مارا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. زبیر علی زئی نے کہا کہ یہ واقعہ باسند صحیح ہرگز ثابت نہیں ہے. نمبر 3، ہم یہ بات بتا دیتے ہیں کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد انتہائی ثقہ عالم امام بن یونس مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 303 ہجری فلسطین میں ہوئی ہے. یعنی انہوں نے تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ، کوئی شہادت، کوئی قتل کچھ نہیں ذکر کیا. انہوں نے فتوفیہ کا لفظ صاف استعمال فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ طبی طور پر انتقال کر گئے تھے. یہ جو بات انہوں نے بنائی ہوئی ہے ان کی وفات کے متعلق کہ ان کے اوپر شام میں ظلم ہوا جس کی وجہ سے شہید ہوئے، یہ واقعہ بالکل غلط اور باطل ہے. اس کے برعکس امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پر وہ روایت نقل کی ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو باہری غزوہ کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو پہلا لشکر اس کے لیے گیا تھا باہری غزوہ کے لیے، اس کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لہذا ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی فضیلت کے قائل نہیں تھے، یہ بات بالکل غلط ہے.